الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ کے پیارے محبوب شاہ بنی آدم نور مجسم غیب کی خبریں دینے والے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں میں سے فرمانے عالی شان ہے پیر طریقت رہبر شریعت شیخ شریعت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالہ غسل کا طریقہ کے صفحہ نمبر 1 پر درود شریف کے بارے میں روایت لکھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے یعنی پاکیزگی ہے درود شریف پڑھنا اور بھی بہت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود شریف کے بارے میں فرامین ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے اور جو شخص جمعہ کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود بھیجے یعنی درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے بہت سی روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے درود شریف پڑھنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں پل صراط بال سے بھی باریک اور وال سے بھی باریک تلوار کی دھار سے بھی باریک پل صراط جو کہ جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا جو شخص درود شریف پڑھتا ہے پل صراط سے جب وہ گزرے گا درود شریف اس کے آگے نور کی شکل میں آئے گا کیونکہ یہ اندھیرے میں ہوگا سبحان اللہ بے شک درود شریف اس کے لیے روشنی کرے گا اور آدمی سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درود شریف سب سے زیادہ کون پڑھتا ہے سلام سب سے زیادہ کون پڑھتا ہے کون پڑھتا ہے آپ کو علم ہے خالق و مالک رازق زندگی اور موت دینے والا ہر شخص کا رب چاہے کافر ہو مسلمان ہو ساری مخلوق کا رب
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنا پڑھتا ہے، جتنا بھیجتا ہے، اتنا انسان مل کر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ بے شک 70,000 صبح 70,000 شام مدینے میں فرشتے آتے ہیں، اور جو ایک بار 70,000 آتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں امتی، جب مرضی چلے جائے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن شریف کا ایک روپ پڑھیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک مرتبہ سلام پڑھے آدمی آقا علیہ السلام پر تو اللہ 10 مرتبہ اس شخص پر سلام پڑھتا ہے، سبحان اللہ یعنی اللہ کی طرف سے 10 مرتبہ اس پر سلامتی نازل ہوتی ہے۔ بے شک یہ درود شریف پڑھنے کے انعام ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمانے والی شان ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھو مجھ پر، اور پھر وسیلہ والی دعا مانگو، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ یہ صحیح روایت ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے، اور مشکاہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو درود شریف کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب مرضی پڑھیں، پاک صاف جگہ ہو، نہ ہی دعا کا وقت مقرر ہے، نہ ہی درود کا وقت مقرر ہے، جب مرضی یہ پڑھیں، پاک صاف جگہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا ہاں ہاں اجازت ہے تجھے، آج عزت ہے تجھے، زیبا شفاعت ہے تجھے، بے شک یہ ہے حصہ تیرا۔ آج میں نے آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ روایتیں پیش کرنی ہیں۔ اس سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کے سامنے ایک منقبت پیش کرتا ہوں۔ محبت سے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھتے ہیں تو رب کے محبوب کا جواب ملتا ہے، تو رب کے محبوب کا جواب ملتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لانے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کیا آقا علیہ السلام دور سے بھی سنتے ہیں، نزدیک سے بھی سنتے ہیں۔ اگر زمین پر بلال رضی اللہ عنہ چلیں، ان کی آواز جنت میں سن سکتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا پاکستان سے آقا علیہ السلام کو درود شریف سننا کون سا مشکل ہے؟ اور یہ روایت بھی سیاہ ستہ کی ہے، سیاہ ستہ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، مسلم شریف، ان کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ تو یہ روایت ان کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ السلام جنت میں جا کر بلال رضی اللہ عنہ کی 8 قدموں کی آواز زمین پر چلنے کی وہاں سے سن سکتے ہیں، تو کیا ہمارا درود شریف یہاں سے نہیں سن سکتے؟ جنت کا کوئی بھی نہیں اندازہ لگا سکتا کتنی دور ہے، نہ ہی جہنم کا، اور ادھر سے سعودی عرب کتنا دور ہے،
اس کا تو لگا لیں گے، لیکن جنت اور جہنم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ادھر سے کتنے دور ہیں۔ تو محبت سے بلند آواز سے پڑھیے مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں منقبت۔ ایسی سجائی گئی خلافت صدیق دی، ایسی سجائی گئی خلافت صدیق دی، رب نو پسند آئی صدیق دی خلافت، رب نو پسند آئی صدیق دی خلافت، فاروق نے بھی من لئی، فاروق نے بھی من لئی، مولا علی نے بھی من لئی، مولا علی نے بھی من لئی، ہن تو بھی من لے صدیق دی خلافت، ہن تو بھی من لے صدیق دی خلافت، قرآن وچ اشارے واضح نے جے پڑھے تو، قرآن وچ واضح نے جے پڑھے تو، ہے سی فقط بھلائی صدیق دی خلافت، صدیق دی خلافت، کیتے نو اعتراض ہے اے دے وچ، کیتے نو اعتراض ہے اے دے وچ، من کے مکا لڑائی صدیق دی خلافت، من کے مکا لڑائی صدیق دی خلافت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسن سوالہ نعرہ حیدری، یا لہذا، شان صدیق اکبر، زندہ باد، شان اہل بیت، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، شہیدیت، مردہ باد، شہیدیت، مردہ باد، شہیدیت، مردہ باد۔ بیعت صاحب کر کے تسلیم کر لئی سی، بن گئی صلح و صفائی صدیق دی خلافت، بن گئی صلح و صفائی صدیق دی خلافت، سبحان اللہ، اپنی حیات اندر دیکھ کے مسئلہ اونو سرکار نے بنائی صدیق دی خلافت، ناصر دی بات تے نہیں، اے بات ہے نبی دی، ناصر دی بات تے نہیں ہے، اے بات ہے
मुसलमान ओही है जिन्हें मन लई सिद्दीक दी खिलाफत, सिद्दीक दी खिलाफत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह के महबूब शाह बनी आदम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फसाद और फितने वाले दौर के अंदर जो शख्स मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। कितने शहीदों का सवाब अता फरमाता है? फरमाया 100 शहीदों का अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। फितने और ताने वाले दौर के अंदर जो शख्स मेरी एक सुन्नत पर अमल कर लेता है, मसलन चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी सजा लें, शलवार कमीज सुन्नत के मुताबिक टखनों से ऊपर शलवार पहने, पजामा कम अज कम आधी पिंडली तक पहने, कानों तक या कांधों तक जुल्फे रखें, इल्मे दीन हासिल करें और लोगों से सिखाएं, अपनी औलाद को सिखाएं, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें और खुद भी उस पर पाबंदी से अमल करें। ये भी क्या है? सुन्नत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे महबूब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने फरमाया, शिफा शरीफ के अंदर रिवायत लिखी है कि मैं क्यों अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं, गुमराह हो जाऊंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगा। कितनी बड़ी बात है कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगा। कितनी बड़ी आका अलैहिस्सलाम ने बात बयान फरमा दी और साथ ही हमें उसका सर्टिफिकेट दे दिया, गारंटी भी दे दी कि मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगा। इसीलिए हमें फैशन परस्ती और यहूद नसारा के किरदार से तौबा करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ने फरमाया आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुसलमान के लिए बेहतरीन नमूना है। अब दुनिया में हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ाबे कब्र से निजात होगी। अपनी औलाद की तरबियत सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो हमारी औलाद को पता चलेगा, घर वालों को पता चलेगा कि हम मुसलमान हैं और जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी नबी की सुन्नत पर अमल करें, तो हमारे बच्चे जो हैं वो भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करेंगे। उनको भी पता चलेगा ये इमामा शरीफ क्या है, ये नमाज क्या है, ये कुरान क्या है, ये हदीस क्या है। अगर हम इनको सिर्फ दिन और रात कार्टून दिखाते रहेंगे, फिल्में और ड्रामे दिखाते रहेंगे, यहूद नसारा के चेहरे दिखाते रहेंगे, तो फिर इनको क्या पता चलेगा सुन्नत क्या है, शरीयत क्या है। जब हम उनकी तरह लिबास पहनेंगे, पैंटे शर्टें पहनेंगे, औरतों को भी पहनाएंगे, बच्चों को भी पहनाएंगे और खुद भी पैंटे शर्टें पहनेंगे, तो क्या खाक हमारे अंदर सुन्नत का शौक आएगा? फिर तो सुन्नत का नामो निशान भी घर में नजर नहीं आएगा। अल हफीज वल अमान। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से बयान फरमाया है, जो आका अलैहिस्सलाम के असहाब के खिलाफ बोलते हैं, नबियों के खिलाफ बोलते हैं, सहाबियों के खिलाफ बोलते हैं, उनकी मजम्मत बड़े अच्छे तरीके से आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। आज मैं आपके सामने वो सारी हदीसें सुनाऊंगा, उनमें से चंद हदीसें जो बाब मिशकात के अंदर लिखी गई हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब की शान अज़मतें बयान फरमाई हैं। सबसे पहले रवायत सुने कि मेरे आका के प्यारे साहबी चचा जान हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के बेटे जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 वजह से अल्लाह से मोहब्बत करो। कितनी वजह से?
3 وجہ سے عرب سے محبت کرو کہ میں عربی ہوں، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اس وجہ سے محبت کرو کہ میں بھی عربی ہوں اور قرآن بھی عربی میں نازل ہوا ہے، کہ عرب والوں سے اس لیے محبت کرو کہ میں عربی ہوں اور قرآن بھی عربی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی لوگوں کی بولی عربی ہوگی، سبحان اللہ، اہل الجنتی عربی جن، کون سی زبان ہوگی؟ عربی ہوگی، عربی ہوگی، جنتیوں کی زبان۔ امام بحقی رحمت اللہ تعالی نے شعب الایمان کے اندر بھی اس کو روایت کیا ہے حدیث شریف کو۔ اور آگے سنیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم، غیب کی خبریں دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، 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 کہ آقا علیہ السلام کو اس بات کا اللہ نے علم عطا فرمایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے، کوئی ایسا طبقہ آئے گا، کوئی ایسے انسان بھی ہوں گے جو میرے صحابہ کے خلاف باتیں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر لے تو ان کے ایک مد کو نہ پہنچے گا، نہ آدھے کو۔ احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھ کر آتے ہیں کہ پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لو، صدقے خرچ کر لو، خیرات خرچ کر لو تو میرے صحابہ کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے اور 1 سا 4.5 سیر کا ہوتا ہے، 1 سیر آدھے پاؤ کا ہوتا ہے، قریباً 1.25 سیر جو خیرات کرے کوئی بھی ہو، جتنا بڑا امیر ہو، مالدار ہو، عالم ہو، ولی ہو یا کوئی عام مسلمان ہو، پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لے، جو صحابہ کا مقام ہے خرچ کرنے میں، جو ان کو اللہ کے قریب نزدیکی ہے وہ نہیں حاصل کر سکتا، وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آگے حدیث سنیں، حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا، سر انور آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر فرمایا تارے آسمان کے لیے امان ہے، تارے آسمان کے لیے امان ہے، فرمایا تارے آسمان کے لیے امان ہے، جب تارے جاتے رہیں گے تو آسمان کو وہ پہنچے گا جس کا وعدہ ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، تو جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر پردہ گزرے گا جس کا ان سے وعدہ ہے، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، تو جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت کو وہ پہنچے گا جو جس کا ان سے وعدہ ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے آسمان کی مثال دی کہ تارے ہیں تو یہ بھی قائم ہے، اور جب یہ نہیں ہوں گے تو جو اللہ کا حکم وعدہ ہے وہ پہنچے گا۔ جن کی امان کا دعویٰ آقا علیہ السلام کر لیں ان میں سے ایک بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں۔ جو دشمن صحابہ ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، جنت میں قریب بھی نہیں جا سکتا۔ جن کی امان کا دعویٰ
آقا علیہ السلام فرما دیں تو جو ان کے خلاف بولے، ان کے خلاف باتیں کرے، تو پھر صاف ظاہر ہے اس سے جہنمی ہونے میں کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں اس کے جہنمی ہونے میں۔ فرمایا میرے صحابہ امت کے لیے بھی امان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے صحابہ امت کے لیے بھی امان ہے۔ فرمایا جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ کچھ ہوگا جس کا اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے، یعنی بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ جب صحابہ کی لوگوں نے مخالفت کی تھی بن بدبختوں نے، تو پھر فتنوں کا دروازہ کھل گیا تھا۔ آپ کو پتہ نہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو فتنے کا دروازہ کھل گیا، ایسے ایسے فرقے بنے گے، ایسے ایسے طبقے بنے گے۔ آقا علیہ السلام نے پہلے آگاہ کر دیا کہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے، کسی کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا جائے تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، کسی کے سامنے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا جائے تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، کسی کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا جائے، عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیا جائے، اور کسی کے سامنے امیر المومنین حضرت مولا علی خلیفہ چہارم کا نام لیا جائے تو چہرہ بدل جاتا ہے، تو چہرہ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو برا نہ کہو، معلوم ہوا کہ جن کا چہرہ صدیق اکبر کے نام سے بدل جاتا ہے یا علی رضی اللہ عنہ کے نام سے بدل جاتا ہے، یہ حق پر نہیں ہے، کیونکہ جس کا چہرہ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام لینے سے بدلے خوش ہو جائے، جس کا چہرہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا نام لینے سے خوش ہو جائے، سمجھ لیں یہ حق والا ہے۔ سبحان اللہ، جس کے سامنے شان صدیق اکبر بیان کی جائے وہ خوش ہو جائے، جس کے سامنے شان عمر بیان کی جائے وہ خوش ہو جائے، جس کے سامنے شان عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کی جائے وہ خوش ہو جائے، جس کے سامنے شان مولا علی رضی اللہ عنہ بیان کی جائے وہ خوش ہو جائے، اور جو منہ بنا لے سمجھ لے یہ 2 نمبر، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے سارے صحابیوں کی شانیں بیان کری ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی شان بیان کی ہے، آقا نے عمر رضی اللہ عنہ کی بھی شان بیان کی ہے، آقا نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی شان بیان کی ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک کیا تمام اصحاب رسول کی شان بیان فرمائی ہے، جو ان کے خلاف بولتے ہیں ان پر لعنت بھی بیان فرمائی ہے، ان پر لعنت بھی بیان فرمائی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت سنیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی تو لوگ کہیں گے کیا تم میں کوئی ایسا ہے، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ رہا ہو، تو کہیں گے ہاں، پھر انہیں فتح دی جائے گی۔ اگر آقا علیہ السلام کے اصحاب کی تصدیق کریں گے تو تب بھی فتح ملے گی، اتنی بڑی بات۔ پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا تو لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی تو کہا جائے گا تم میں وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، تم میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے، تم میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا، لوگ کہیں گے ہاں، پھر انہیں اللہ فتح دے گا، پھر اللہ انہیں فتح دے گا، پھر لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، کہا جائے گا کیا تم میں وہ ہے جو ان کے ساتھ رہا ہے، کیا تم میں وہ ہے جو ان کے ساتھ رہا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ اصحاب کے ساتھ رہے ہوں گے لوگ کہیں گے ہاں تو انہیں فتح دی جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا، جو ان کے ساتھ رہے ہوں، جو ان کی تصدیق کریں گے، کہیں گے ہاں تو ان لوگوں کو بھی اللہ فتح دے دے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کے اصحاب کی شان ہے کہ ان کا تذکرہ کرنے سے، ان کو ماننے سے، سیدھی سی بات ہے، جو کہتے ہیں ہاں جو ان کو یہ نہیں مانتے، جو صحابہ کو مانتے ہیں ان کے ماننے کا اقرار کر لیں گے تو اللہ ان کو کیا دے دے گا؟ فتح۔ آپ نے سنا ہے نا، جنہوں سے صحابہ کی تعریف کی، جنہوں نے صحابہ کی عظمتوں کا بیان کیا، تو اللہ ان کو کیا ہے؟ فتح دے گا۔ اور روایت سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 فی اصحابی، اللہ 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 فی اصحابی، لا تتخذوهم اردا من بعدی فمن احباهم، کہ فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے متعلق، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے کیا کرو؟ ڈرو۔ اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنا لینا، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنا لینا۔ اب آپ سمجھ لیں، جو ان کو نشانہ بنائے، جو ان کے اوپر تن کرے، جو ان کے اوپر الزام لگائے، جو ان کو گالیاں نکالے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف یا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف، تو سمجھ لیں کہ یہ بدبخت ہے، اس کے بدبخت ہونے میں کوئی علامت ہی نہیں۔ جو آقا علیہ السلام کے صاحب کے خلاف بولے، آقا علیہ السلام کو اللہ نے انعام فرمایا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں ڈرو، ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ۔ جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے صحابے سارے جنتی ہیں، جو ان سے بغض رکھے اسے جنت میں انشاءاللہ داخل ہونا ہی پڑے گا۔ فرمایا میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تم میری وجہ سے محبت کی، یعنی جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ حضور اسلام کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو شان ہے صحابہ کی وہ حضور اسلام کی وجہ سے۔ اگر حضور اسلام کا جو آدمی صحابی نہیں بنا، جو ابو جہل بن گیا، ابو لہب بن گیا، عتبہ بن گیا، تو ان کا آج ذکر کس طرح سے ہوتا ہے؟ اچھے طریقے سے، یا ان کا نام لینا بھی ہم پسند نہیں کرتے؟ یہ مجبوراً ان کے نام لینے پڑ جاتے ہیں ہمیں، کہ جنہوں نے صحابہ کے ساتھ جنگیں کی، جنہوں نے نبیوں کے ساتھ دشمنی کی، ان کا انجام کیا ہوا؟ کسی کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا، کسی کی شکلیں بدل گئی، اور طرح طرح کے عذاب آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سے محبت میری وجہ سے کرو، جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا مجھے ستایا، یعنی جس نے اصحاب رسول کو تکلیف پہنچائی، زبان سے پہنچائی یا تلوار سے پہنچائی، جس طریقے سے پہنچائی، مال سے، دولت سے، تو سمجھ لے آقا علیہ السلام کے دل کو دکھایا۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اور آگے کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ کہ اس نے اللہ کو عزا دی، جس نے اللہ کو عزا دی تو قریب ہے
کہ اللہ اسے پکڑے۔ آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے صحابہ کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا، اور جس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا، اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ اسے سیدھا جہنم میں پھینکے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے۔ جب اللہ کی پکڑ میں جو آئے گا، اللہ کی جو پکڑ میں آئے گا، صرف ایک ہی ہستی ہے اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکتی، اس کا نام آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی، مسلمان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، کوئی شراب پیتا ہوگا، کوئی جوا کھیلتا ہوگا، کوئی چوری کرتا ہوگا، کوئی زنا کرتا ہوگا، طرح طرح کے گناہ ہیں، ان کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے دل کے اندر ایک رائی جتنی محبت بھی ہوگی نا اللہ اور اس کے رسول کی، جل کر کوئلہ ہو گیا ہوگا۔ فرمایا جل کر کوئلہ ہو گیا ہوگا، میں اسے پکڑ کر آگ سے نکالوں گا۔ کوئلہ، اب آپ کو پتا ہے انسان کو آگ لگا دے انسان جل جائے، خاک ہو جائے، ادھر ہمارے سامنے پڑا، ہمیں تو پتہ نہیں چلنا یہ انسان کی جلے ہوئے کوئلے ہیں یا لکڑ کے ہیں یا کس چیز کے، پتہ نہیں چلے گا یہ خاک کس چیز کی پڑی۔ تو آقا علیہ السلام کو اتنی قوت طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان کو وہاں سے نکلواؤں گا اور نکال لوں گا، اور پھر ان کو آب حیات میں گھوتا دیا جائے گا اور پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جو صحابہ کے خلاف بولے گا اس کے لیے تو آقا علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے، نزرۃ المجالس کے اندر لکھی ہے کہ اس کا گناہ معاف ہی نہیں ہوگا۔ الحفیظ والامان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خدمتگار صحابی، آپ کا فرمان ہے کہ میں چھوٹا ہوتا تھا جب کوئی چیز لینے کے لیے جاتا تھا تو آقا علیہ السلام نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال میری امت میں نمک کسی ہے۔ میرے صحابہ کی مثال کھانے میں کیا ہے؟ جس طرح کھانے کے اندر نمک نہ ہو تو آدمی کھانا کھا نہیں سکتا۔ فرمایا کھانا بھی غیر نمک کے درست نہیں ہوتا۔ اور فرمایا حسن نے فرمایا کہ ہمارا نمک تو چلا گیا، ہم کیسے درست ہوں گے؟ یعنی صحابہ موجود نہیں ہوں گے تو ہماری درستگی کیسے رہے؟ اور فرمایا عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی صحابی کسی زمین میں وفات نہیں پاتا، یعنی دنیا سے نہیں جاتا، مگر وہ قیامت کے دن نور ہوگا۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ جس زمین پر وفات پاتا ہے وہ جگہ بھی نور ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کی شان ہے۔ اور فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حدیث مجھے پہنچی ہے کہ زبان کی حفاظت کے بارے میں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا سنیں کہ ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، رواہ الترمذی۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے اور میں آپ کو مشکاہ شریف سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ جب تم ان کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہو تمہارے شریروں پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے تمہارے شریروں پر، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ کن کے بارے میں فرمایا؟ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ کے خلاف بولتے ہیں۔ اب جو بھی بولتا ہے وہ اس کے اندر ہے، چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ کیا فرمایا؟ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، تمہارے شریروں پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ اور آگے روایت ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا، جو میرے بعد ہوگا، تو مجھے اللہ نے وہی فرمائی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ میرے نزدیک آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، اور ان کے بعد سے بعد کبھی ہیں، اور سب نور ہیں، ہدایت ہیں۔ میرے صحابہ ایک دوسرے میں ایک دوسرے پر طاقتور ہیں اور نور ہیں۔ اور فرمایا جس نے ان کے اختلاف میں سے کچھ حصہ لیا، جس پر وہ ہیں تو میرے نزدیک ہدایت پر ہیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ کہ میرے صحابہ کیا ہیں؟ ہدایت ہیں۔ میرے صحابہ کیا ہیں؟ ہدایت ہیں۔ جو صحابہ کو چھوڑ دے اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، چاہے 5 کی 50 نمازیں بھی پڑھ لے، ہاتھ باندھ کر پڑھے یا ہاتھ چھوڑ کر پڑھے، جیسے مرضی پڑھے گی۔ جو صحابہ کی ہدایت ہے وہ آقا علیہ السلام کی ہدایت ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ہدایت صحابہ کو آتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے وہ میں نے صحابہ کو دے دی ہے، تو جو صحابہ کی ہدایت کو مان لے گا وہ راہ پر، تو جو صحابہ کو چھوڑ دے تو پھر اسے راہ نہیں ملے گا۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے انسانوں میں مجھ پر بڑا احسان کرنے والے اپنی محبت مال ابو بکر ہیں۔ سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا اگر کوئی میں کسی کو ولی یعنی دوست بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ ہے اور اس کی دوستی ہے۔ مسجد میں کوئی کھڑکی نہ رکھی جائے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کھڑکی کے، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کھڑکی کے سوا کوئی کھڑکی نہ رکھی جائے۔ اور روایت ہے اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا۔ فرمایا ابو بکر خلیل متفق علیہ وعن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، میں اپنے رب کے سوا کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا۔ اور روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا، لیکن میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ کیا ہیں؟ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ ابو بکر خلیل ولیکنہ اخی و صاحب۔ آقا علیہ السلام نے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا لیکن وہ میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں، اور اللہ نے تمہارے صاحب کو دوست
کیا دوست بنایا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے بھائی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے دوست ہیں، اور جو اللہ کا دوست ہو، جو اس کے خلاف بات کرے، جو اس پر لان تان کرے، تو پھر وہ جنت کا حقدار کہاں سے؟ جو اللہ کے دوستوں کے خلاف بولے، اللہ نے فرمایا میرا ان کے لیے اعلان جنگ، میرا ان کے لیے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ جو صحابہ کے خلاف بولے اور یہ اللہ کے خلاف بولے، اس کے ساتھ اللہ کا جنگ ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا، ساری دنیا میں مل کے جنگ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ خالق و مالک ہے۔ تو اللہ کیا ان کے ساتھ فرمائے گا؟ سیدھا جہنم میں پھینکے گا۔ ایک روایت ہے نور الابصار کے اندر، امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ 2 جلدوں کی کتاب ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت اس طرح فرض ہے جس پر کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات فرض ہے۔ جو ان میں سے ایک کے پر منکر ہوا، جو انکار کرنے والا ہوا، ایک صحابہ کا بھی انکار کرنے والا ہوا، وہ سیدھا اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منکر ہو، چاہے عثمان کا منکر ہو، علی کا منکر ہو، عمر رضی اللہ عنہ کا منکر ہو، کسی بھی صحابی کا منکر ہو، چاہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی کیوں نہ منکر ہو، سیدھا اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا نفل قبول ہوگا، نہ اس کا کوئی صدقہ قبول ہوگا، نہ اس کی کوئی خیرات قبول ہوگی۔ کروا لیں، اگر ان سے مخالفت کر کے خیراتیں بھی کر لیں، صدقے بھی کر لیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، دعائیں بھی کر لیں، لگ پتا جائے گا قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اور فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے فرمایا کہ اپنے مرض میں فرمایا کہ میرے پاس اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لاؤ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، یعنی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، تاکہ میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں، کیونکہ مجھے خوف ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے یا کہنے والا کہے کہ میں نہیں اللہ اور مومن ابو بکر کے سوا کوئی منع کر دیں گے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ مانیں گے جو مسلمان ہوں گے، جو مومن ہوں گے، جو بے ایمان ہوں گے، وہ ابو بکر کو نہیں مان سکتے۔ اسی لیے میں تحریر کر کے دے رہا ہوں کہ میرے بعد ابو بکر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کوئی تمنا کرے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، اسی لیے پہلے میں تحریر کر کے دے دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، یعنی بات کی، تو اسے حضور علیہ السلام نے حاضری کا حکم فرمایا اور بولی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آؤں؟ فرمایا آؤ، اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ اور ایک روایت ہے اگر نہ ہو تو پھر سمجھ لو کہ موت ہے۔ اور روایت ہے ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں ذات سلاسل کے لشکر پر امیر بنا کر بھیجا گیا۔ میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے کہا لوگوں میں آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا مردوں میں کون ہے؟ فرمایا ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون ہے؟ فرمایا عمر۔ پھر میں نے چند حضرات گنائے تو میں چپ ہو گیا، اور فرمایا کہ سب سے آخر میں مجھے فرمایا۔ ایک روایت ہے بخاری شریف کے اندر مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی روایت ہے، حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون بہتر ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا
ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال کہ آقا علیہ السلام کے بعد بہترین شخصیت کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی کسی عالم دین کی آپ کو بات بیان کر کے کر رہا ہوں، بلکہ آقا علیہ السلام کے صحابی کے بیٹے صحابی تابی نے بیان فرما دی کہ مولا علی رضی اللہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے بعد بہترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور فرمایا حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں ڈرا کہ کہیں کہہ دیں گے عثمان، تو میں نے کہا پھر آپ نے فرمایا میں تو نہیں مگر مسلمان. مولا علی رضی اللہ نے فرمایا میں تو مسلمان ہوں. اپنے آپ کو عام سا انسان پیش کیا، حالانکہ کتنی آپ کی شان ہے، ان کی قدر کرتے تھے آپ. ایک اور روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہ سمجھتے تھے. فرمایا ثم لا نادل بی ابی بکر احدن ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفضل بینہم. رواه البخاری وفي روایت ابی داؤد قال كنا نقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہ. یہ روایت بالکل صحیح ہے، جو جھٹلائے وہی بے ایمان. اب ان کا ترجمہ سنو، میں نے 2 روایتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ابن عمر آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ کے بیٹے، صحابی کے بیٹے، صحابی جنہوں نے یزید کی بیعت کو بھی ٹھکرا دیا تھا، عمر رضی اللہ کے بیٹے. آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، کہ آپ کے برابر کوئی انسان نہیں آقا علیہ السلام کے بعد. اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد امت میں افضل کون ہے؟ کیا فرمایا ہے؟ حی افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. کیا آقا علیہ السلام کے بعد امت میں افضل ترین شخصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک آخری ایک روایت سنا دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر کسی کا احسان نہیں مگر ہم نے اس کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے. ہم پر ان کا احسان ہے اور انہیں قیامت کے دن اللہ بدلہ خود دے گا. تو اب سوچ لیں جو ان کے خلاف بولے اس کا انجام کیا ہوگا، جہنم. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر اور ان کے مناقب سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے.